آپ سب کو پتہ ہے جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات رکھتی ہوں. آج جو کہ ہم نے لیٹ شروع کیا تھا تو اس لیے ہم نے لیٹ بھی ختم کیا, اور جو ہے اس کے بعد ہم قرآن جو کہ ہماری زندگیوں کا ساتھی ہے, ہماری زندگیوں میں روشنی پھیلانے والا ہے, اس کی تفسیر اور تلاوت کرتے ہیں. اور پھر ہم صحابہ جو کہ بیسٹ پیپل تھے, دنیا کے بیسٹ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا, ان کی زندگیوں کے بارے میں پھر ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو جو ابھی جو ہمارا پہلا پارٹ تو ہم نے اچھی بات کر لی, جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے لیے ہم حامیم سجدہ ہمارا جو ہے رکوع 5 ہے, اس کے لیے میں ہماری پیاری بہن, آپ سب کی پیاری بہن عالمہ فاضلہ ہماری راحت بازی کریں گی. تلاوت بھی وہ کریں گی 5 رکوع کی, حامیم سجدے کی, اور اس کے بعد تفسیر بھی رکھیں گی. اور ماجدہ بھابی کہہ رہی ہوں, راحت بازی کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے نا ماشاءاللہ سے, اس پروگرام میں بہت شروع سے آتی ہیں, ہر ایک سے بہت محبت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو دین کی طرف لائیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش قبول کرے. تو ماجدہ بھابی آپ آئیے اور حامیم سجدے کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت کریں اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر رکھیں. ماجدہ باجی, راحت باجی سوری راحت باجی, آپ آئیے اور آ کے جو ہے ہماری زندگیوں کی جو راحت ہے قرآن, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی جی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم فقینا فی الدین, اللہم فقینا فی الدین. السلام علیکم عزیز سامعات و پیارے بچوں, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی راحت باجی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دینی علم حاصل کرنے کی طرف طلب ہر کسی کو نہیں ہوتی, یہ وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو عطا ہوتی ہے. اس محفل کے بعد قیامت نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے, نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء. صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے, بیٹھتے تھے, محبت کرتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں شامل کر دے. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب کوئی قوم ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ملائکہ اسے گھیر لیتے ہیں اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے, اے لوگو, اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بندوں پر کہ ایسی محفل میں بلاتے ہیں, رغبت پیدا کرتے ہیں, بلا کر بخش دیتے ہیں. ایسی محفل آنے سے موڑنے اور بدلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, برائیاں ہم سے چھوٹتی جاتی ہیں اور نیکیوں سے رغبت پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ کی محفل ہے, روحانی کلینک ہے. ہم میں جو برائیاں ہیں وہ ہمارے روح کی بیماریاں ہیں, اور ہم میں جو بھلائیاں ہیں وہ ہمارے روح کی صحت مندی کی علامت ہے. ایک طالب علم نے اپنے استاد سے پوچھا, لوگ دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں, لیکن بعض لوگ مسجد کے بازو دکانوں پر ٹھہر کے خرید و فروخت کرتے ہیں, وہ کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ تو استاد نے کہا, اگر تم کسی کو پسند نہیں کرتے تم اس کو اپنے گھر آنے دو گے؟ لڑکے نے کہا نہیں. تو استاد نے کہا, اللہ تعالیٰ بھی جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنے گھر مسجد بلاتے ہیں, اسی طرح جس کو پسند نہیں کرتے ان کو مسجد آنے نہیں. تو پیارے بچوں, اس محفل میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آنے دیتے ہیں. الحمدللہ ہم اور بھی راستے تھے, لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے دین کا راستہ چنا, تو جنت کے راہی ہو, جنت آپ کی منتظر ہے. ہم آج سورہ حامیم سجدہ کا 5واں رکوع پڑھنے والے ہیں. میں تلاوت کروں گی, اس کے بعد پھر تشریح اور ترجمہ ایک ساتھ پڑھوں گی, اس لیے کہ زیادہ لمبا ہے یہ درس, انشاءاللہ جلدی ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة, ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. یہاں پر سیدھا ہے، بعد میں آپ لوگ سیدھا کر لیجیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَكُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلنا قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا وهدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. میں پہلی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ترجمہ اور تشریح ساتھ ساتھ ہی کروں گی، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت کا ترجمہ: اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں حکم بردار ہوں. یہ اس کے بارے میں شان نزول کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی. یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی مکے میں، اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے. مشہور تابعی محمد بن کا روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سرداران مسجد الحرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے. مسجد کے دوسرے گوشے میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما تھے. قریش کے سرداروں کے مشورے پر عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے مطلب تبلیغ کا، اس سے تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے، اور اگر تم بڑائی چاہتے تو ہم اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر بادشاہ چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر کوئی جن تم پر آتا ہے تو ہم خرچہ کر کے تمہارا علاج کراتے ہیں. یہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. پھر آپ نے کہا اے ابو ولید آپ کو جو کہنا تھا آپ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کی، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک کے غور سے سنتا رہا، اور آیت سیدھا پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کیا. پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو ولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے. عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کے پاس واپس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا. خدا کی قسم یہ نہ شعر ہے نہ سحر ہے نہ کہانت. اے سرداران قریش میری بات سنو تو اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام رنگ لا کر رہے گا.
सरदाराने कुरैश ने सुनते ही कहा, वलीद के अब्बा, आखिर तुम पर उसका जादू चल गया। ये शुरू इस्लाम का जमाना था। तो मैं सूरत की पहली आयत अभी पढ़ चुकी हूँ, फिर दोबारा पढ़ लूंगी। अब मैं शुरू कर रही हूँ कि इस पहली आयत की तर्जुमा है, इससे बेहतर किसकी बात जिसने बुलाया अल्लाह की तरफ और कहा नेक काम और कहा मैं हुक्म बरदार हूँ। इस आयत से पहले आयत में ईमान वालों को बताया गया था कि ईमान लाना अल्लाह पर और उसकी बंदगी पर साबित कदम हो जाना, फिर उससे हटना नहीं, ये बुनियादी नेकी है जो आदमी को फरिश्तों का दोस्त बनाती है और जन्नत का मुस्तहक बनाती है। अब उनको यहाँ बताया जा रहा है कि अब इससे आगे का भी दर्जा है कि जिससे ज्यादा बुलंद दर्जा कोई इंसान के लिए नहीं है, वो है कि तुम नेक अमल करो और दूसरों को अल्लाह की बंदगी के लिए बुलाओ, जैसा आप लोग सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बेहतरीन शख्स वो है जो खुद अल्लाह का हो रहे और उसी की पसंदीदा रविश पर चले। जिस नेकी की तरफ लोगों को बुलाए पहले खुद उस पर अमल करे। अल्लाह की तरफ बुलाना, हक व सदाकत की इशाअत करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन जितना अच्छा है उतना दुश्वार भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मगरूर और सरकश लोग मुखालिफत के लिए उठ खड़े होते और बुराई से पेश आते थे, सख्त तकलीफें पहुंचाते। ऐसे हालात में कहना कि मैं मुसलमान हूँ बड़ा हिम्मत का काम है। मौलाना मौदूदी साहब ने इसमें लिखते हैं कि जब कोई आदमी तबलीग के लिए उठ खड़ा होता है तो सारे लोग हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो अफसोस की बात है। जब सोच लेना कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें उठाए। तबलीग के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तिरमिज़ी की हदीस है कि आपने कसम खाकर कहा, तुम लोग नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोकते रहो, वरना अल्लाह अपना अज़ाब तुम पर मुसल्लित कर देंगे, फिर तुम दुआ मांगोगे तो कबूल ना होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम हिकमत का एक बोल तुमने सुना, याद रखा और दूसरों को पहुंचाया, उसको 1 साल की नफिल इबादत का अजर मिलेगा। जैसे अमल कम है और सवाब ज्यादा है, जैसे शॉर्ट हैंड में है ना, एक लफ्ज में एक कंप्लीट वो हो जाता, जुमला बन जाता। और जो लोग जिक्र की महफिल का इंतजाम करते हैं वो लोग भी तबलीग के काम में शरीक है। तो क़यामत के दिन 3 चीजें गवाही देगी। एक हमारे आमाल नामे, उसमें हमारी एक एक नेकी गुनाहों का जो भी लिखा हुआ है। दूसरे हमारे हाथ और पैर गवाही देंगे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है सूरह यासीन की 56वीं आयत में 65वीं आयत में है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, उनके पांव गवाही देंगे जो कुछ वो किया करते थे। यानी मुंह पर मोहर लगा दिया जाएगा और आदमी के हाथ पैर गवाही देंगे, और वो ये मुझसे दीन का काम लिए थे, माँ बाप की खिदमत किए थे, शौहर की खिदमत ली गई थी, या गुनाह किया गया था। इसी तरह पैर भी शहादत देंगे, मुझको मस्जिद ले जाया गया था, या अल्लाह की जिक्र की महफिल में ले जाया गया था, या सिनेमा थिएटर। और तीसरी गवाही जमीन देगी, सूरह ज़िलज़ाल में है ना, यूं में तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन गवाही देगी कि फला शख्स ने मुझ पर कत्ल किया था, गुनाह किया था, और फला ने मुझ पर नमाज पढ़ी थी और मेरे ऊपर अल्लाह के जिक्र की महफिल मुनक़िद की थी। इंशाअल्लाह ये जमीन भी गवाही देंगी जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं कि ये तेरी नेक बंदी तेरे जिक्र की महफिल जमाती थी। जो जमाए हैं और जो सुन रहे हैं, तो जो इस महफिल में शरीक है उनके बारे में भी कहेगी कि ये आपके नेक बंदियां जमा होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे की आयत है 34। तर्जुमा है, और बराबर नहीं नेकी और ना बदी, जवाब में वो कहे जो उससे बेहतर है, फिर तुम देख लेंगे कि तुझमें और जिसमें दुश्मनी ही थी, गोया वो दोस्त और खराबतदार बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत में एक सच्चे दाई को हुस्न अखलाक की तालीम देते हुए नसीहत की जा रही है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं है, हर एक का असर अलग अलग है। बुराई का बदला बुराई से दिया जा सकता है, लेकिन अगर बुराई का बदला भलाई से दिया जाए तो उसका असर ये होगा कि दुश्मन का दिल पिघल जाएगा और तुम्हारे आगे झुक जाएगा। ऐसा मालूम हुआ कि वो दिली दोस्त है। और आपने फरमाया
تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بناؤ. یہ کہنا غلط ہے کہ لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ کہ اگر لوگ نیکی کریں گے تو تم بھی نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کرے تو تم ظلم نہ کرو، مطلب اچھا جواب دو. اور حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ مشکل ہے لیکن دوزخ سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں نا. اور مشکات کی حدیث میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، بات کرتے تھے نا، پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز بندہ کون سا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو بدلہ لینے کی قوت رکھتا ہے مگر معاف کر دے. الحمدللہ اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں، بس ذرا غرور کو چھوڑنا ہو گیا. غرور کو چھوڑ دیے تو پھر آسان ہے. اور یہ حدیث آپ لوگ سن چکے ہیں، پھر ایک دفعہ سناتی ہوں. ہم لوگ آج کل فہم قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، وہاں پہ ایک بات کو 3 دفعہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ایسا کہا جاتا ہے تو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. یہ تو ذہن میں بیٹھی ہوئی حدیث مسند احمد کی حدیث ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کو ایک شخص بے تحاشا گالیاں دے رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. آخر صدیق اکبر کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. انہوں نے بھی جواب میں سخت بات کہہ دی. ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فوراً اٹھ کر جانے لگے. حضرت ابو بکر صدیق بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے گئے اور راستے میں عرض کیا کہ کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ خاموش سے مسکرا رہے تھے، اور جب میں جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ تھا اور وہ تمہاری طرف سے جواب دیتا رہا. الحمدللہ. مگر جب تم بول اٹھے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا. میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ہم بھی اگر کوئی غلط بات بولے تو صبر کر لیں گے تو ہماری طرف سے فرشتے جواب دیں گے انشاءاللہ. اور آگے کی آیت نمبر ہے 35 اور یہ ترجمہ ہے. اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو سہار رکھتے ہیں، اور یہ بات ملتی ہے اسی کو جس کی بڑی قسمت ہے. لیکن یہ اس کی تشریح یہ ہے، لیکن یہ بات بہت دشوار ہے کہ مخالف کی بری بات سہ کر بھلائی سے اس کا جواب دینا. اس کے لیے بڑے حوصلے، بڑے صبر اور ضبط کی ضرورت ہے. یہ کام اعلیٰ درجے کے لوگ ہی کر سکتے ہیں. جو شخص بھی یہ صفات اپنے اندر رکھتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے اسے نہیں روک سکتی. صاحب کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دین کی تبلیغ کرنے گئے، وہاں کی سرداران ماننے سے انکار کر دیا اور شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جن کے ستانے سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی. آپ کے پیر بھی زخمی ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا اگر آپ حکم دیں تو ان سب کو ہلاک کر دو 2 پہاڑوں کے بیچ میں. تو کوئی اور ہوتے تو بولتے تھے مارو بولتے تھے، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے. آپ نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں جانتے، یہ اگر ایمان نہیں لائے تو شاید ان کے اولاد ایمان لائے گی. الحمدللہ. کیسا آپ کا دل تھا، کیسا آپ کا صبر تھا. اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اگر ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو یاد رکھتے ہیں اور موقع ملتے ہی بدلہ لیتے ہیں. نہیں، ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے. نعت شریف کا ایک شعر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں: خطا کاروں سے درگزر کرنے والے، زخم کھا کر دعا دینے والے، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخر میں کامیاب کر دیا الحمدللہ. اور آگے کی 36ویں آیت کا ترجمہ ہے: اور جو کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے چوک لگانے سے تو پناہ پکڑ لے اللہ کی، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی شیطان کی اکساہٹ سے مراد شیطان دل میں وسوسے ڈال کر جذبات کو بھڑکاتا ہے، غصہ دلاتا ہے کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے تاکہ دین کا کام رک جائے. ایسے موقع پر یا ہر کوئی ایسے موقع پر جب تمہیں اپنے اندر نامناسب اشتعال محسوس ہو، خواہ کے غصہ آ رہا، تو ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی اکساہٹ ہے جو غصہ دلا کر تم سے کوئی غلطی کرانا چاہتا ہے. ایسے موقع پر آدمی اللہ سے دعا کرے اور اس کی پناہ لے لے، شیطان سے محفوظ کر لے. مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मुस्लिम की हदीस से फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्लीस समंदर पर अपना तख्त रखता है, शैतान। सब चेले उसको आकर अपने काम सुनाते हैं। एक कहता है मैंने उससे हटा दिया, लड़ाई लगा दिया, लेकिन एक शख्स कहता है कि मैंने मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी। इब्लीस उसकी तारीफ करता है और गले लगा लेता है। हदीस यहाँ खत्म होती है। यानी शैतान का सबसे बड़ा काम शौहर बीवी को लड़ाकर अलग कर देना है। जो लोग शौहर और बीवी के बीच गलतफहमी पैदा करते हैं वो शैतानी काम है। बल्कि मियाँ बीवी को मिलाने के लिए अगर झूठ से भी काम ले तो वो गुनाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे की आयत का तर्जुमा है, और उसकी कुदरत के नमूने हैं रात और दिन और सूरज चांद। सीता ना करो सूरज को ना चांद को, और सीता करो अल्लाह को जिसने उनको बनाया है, अगर तुम उसको पूछते हो। यानी रात और दिन, चांद, सूरज अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं। ये अल्लाह की कुदरत कामिला की निशानियां हैं जिन पर गौर करके तुम कायनात की और उसके निजाम की हकीकत को समझ सकते हो। लेकिन बहुत से लोग जहालत से चांद और सूरज को सीधा करते हैं। ये नादान खालिक को छोड़कर मखलूक को सीधा करते हैं। आदमी को सिर्फ अल्लाह को ही सीधा करना चाहिए। वो जो सारी कायनात का मालिक है, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को देखकर आदमी अपने मालिक को पहचान सकता है। उन पर गौर करना निशानियों पर बड़ी नेकी है। यहाँ मैं कुछ कुदरत की निशानियों के बारे में गौर करने पे कुछ सुनाना चाह रही हूँ। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। तर्जुमा है, बेशक आसमान और जमीन के बनाने और रात और दिन के आने जाने में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। यानी हम, ये आयत तो यहाँ खत्म हो रही है। हम बचपन से देखते हैं ना, हर चीज सुबह हो रही, शाम हो रही, पानी पी रहे, जमीन पे चल रहे, सब गौर ही नहीं करते। लेकिन हमको गौर करना है एक एक निशानियों पे। जैसा राबिया अभी बोले कि हर चीज पे गौर करना है अल्लाह की निशानियों पे। तो अल्लाह की कुदरत की निशानियों पे गौर करने के बारे में बात सुनाना चाह रही हूँ मैं। अक्सर ही नखवाल कहते हैं, लेकिन ये नेक लोगों की है बातें, सभी नेक लोगों की है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों पर एक साथ का गौर करना रात भर की क़याम से अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक साथ, एक घंटा भी हो सकता, एक मिनट भी, जो भी है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो शख्स खुश नसीब है जिसका बोलना जिक्र अल्लाह है और नसीहत है, और जिसका चुप रहना गौर और फिक्र है, और जिसका देखना इबरत है, नसीहत है। देखिए, पानी बेमज़ा होकर भी मजेदार है। चाहे कुछ भी पी लो आप, पानी के पीने से जो तसल्ली होती है इंसान को, वो किसी शरबत के पीने से नहीं। और भी इंसान के जिस्म की निशानियां हैं। आंखें हैं, देखिए, एक मिनट में, एक सेकंड में कितनी दूर तक पहुंच जाते। और अल्लाह ताला हवा को अगर बंद कर दें तो हम सांस कैसा लेंगे? हम तो पलक भी नहीं मार सकते। उसके लिए भी अल्लाह की मदद होना है। ये शहद की मक्खी को देखिए, गौर करिए, छोटी सी जान है, खा पी के आराम से रह सकती थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म मिल गया। शहद की मक्खी को भी वही की गई, कुरान में लिखा है। तो उसको हुक्म मिल गया अल्लाह का, बस अब सुबह निकलती है, सुबह से शाम तक जंगलों में इधर उधर फिरते रहती है और शहद जमा करती। किसके लिए? हजरत इंसान के लिए। कैसी कारीगरी है, छत्ता बना के शहद तैयार करती है, और किसके? अल्लाह के हुक्म से। यानी उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं थी, छोटी सी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म मान के हर तरफ जाती है। और हम है कि कुरान मजीद में कितने अहकाम है हमारे लिए, कितने अहकाम है, पढ़ के तो देखते होंगे आप लोग। किसी को मानते हैं और किसी को छोड़ देते हैं। नहीं, हमको भी अल्लाह के हर हुक्म को मानना है। क्या हम शहद की मक्खी से भी कमतर है? तो हमको जो आसान दिखता है ना, वो हुक्म मान लेते हैं। जो हुक्म अपने नफ्स से शाख गुजरता है ना, उसको छोड़ देते हैं।
یہ نفس ہے، یہ نفس کے کہاں سے آ گیا ہے؟ نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، تو نفس کا حکم ہم کو نہیں ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم کو چلنا ہے۔ اور حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں، غور سے سنیے، جس انسان کو باریک بینی اور سوچنے سمجھنے کی عادت پڑ گئی اسے ہر چیز میں عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔ الحمدللہ، جیسے اگر خوبصورت یہ میں لکھی ہوئی ہے تو جیسے خوبصورت چہرہ دیکھ کر قرآن کی آیت یاد آتی ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، ہم نے بنایا ہے آدمی کو خوب انداز پر، الحمدللہ۔ اور کسی اچھے لباس کو دیکھ کر ایک آیت یاد آتی ہے ہم کو، ہم نے لباس بنایا پردہ اور زینت کے لیے، الحمدللہ۔ کسی مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو قرآن کی آیت یاد آتی، ان اللہ مع الصابرین، الحمدللہ۔ اور کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ آیت یاد آتی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہوئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں۔ یہ میں درس قرآن کے نوٹس بناتے خود اپنی طرف سے شامل کی، ہم کو ایسی چیزیں یاد آنا چاہیے۔ اور کسی کی موت پر آیت یاد آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی مردہ جانور کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہم نے زمین میں دفن سکھایا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں انڈیا میں واک کو جاتی تھی صبح صبح، تو وہاں پر میں سڑک پہ ایک بلی کو دیکھی جو مردہ تھی، جس کو دیکھ کر مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آئی، جس کا ترجمہ آپ کو سنائیں کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ ہم نے زمین میں دفن کا طریقہ سکھایا تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی بے حرمتی نہ ہو، تو اگر واقع انسانوں کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے تھے، نہیں سکھاتے، تو آیت کے مطابق دوسروں کے سامنے میت کب تک بے حرمتی ہوتے رہتی تھی؟ استغفر اللہ، کب تک؟ ایک سب سے جلدی تیار کرو بولے، دو کاموں میں جلدی کرو بولے، ایک تو میت کی تدفین میں اور دوسرے بچی کی شادی میں دیر نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم کرنے بیٹھے تو ہم کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے پانی پیتے ہوئے، جیسا ابھی ذکر ہوا ہے رابعہ کرے جا رہے ہیں اٹھ کے تو شکر ادا کرنا۔ تو آگے کی آیت کا ترجمہ ہے، پھر اگر غرور کریں تو جو لوگ تیرے پاس ہیں باقی بولتے ہیں، مطلب فرشتوں کے بارے میں، اس کی رات اور دن اور وہ نہیں تھکتے۔ بعض لوگ غرور اور تکبر کی وجہ سے، اس آیت کی تشریح یہ ہے، بعض لوگ غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے تو ہر وقت اس کی عبادت تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے مقابلے میں یہ بیچارے کیا چیز ہے، ان کا غرور کیا چیز ہے، ان کا نافرمانی کو کیا ہوا، یعنی اپنے بندے ہونے کا احساس ہی نہیں ہے۔ غرور کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث سناؤں گی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کے دل میں ذرا برابر غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص، بخاری شریف کی حدیث ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، خوبصورت جوتا پہنتا ہوں، کیا یہ غرور ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ تو جمال ہے، اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے، خوبصورتی کو۔ غرور یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھو، غرور یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھو اور اللہ کے احکامات کا لاپرواہی کرو، یہ غرور ہے۔ اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا روشن دلی کی علامت ہے۔ اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا روشن دلی کی علامت ہے۔ جب موم ایک کمزور تاغے سے رشتہ جوڑتا ہے، موم جب ایک کمزور تاغے سے رشتہ جوڑتا ہے تو شمع محفل بن جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور فرمایا آپ نے، غرور کرنے والے قیامت کے دن چونٹیوں کے سائز کے برابر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ استغفر اللہ، چونٹیوں کے بارے کرتے تھے دنیا میں، غریب لوگوں کو حقارت سے دیکھتے تھے، تو شاید ان لوگوں کے پیروں میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور سے بچائے، ہم سب کو یہ چیزوں سے سزا سے بچائے۔
ہم جتنا بھی پڑھے ہیں اللہ ہم کو سب کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت دے، آمین۔ اور آپ نے فرمایا ایک مثال دی آپ نے، جس طرح ٹہنی پر زیادہ پھل آنے سے وہ جھک جاتی ہے، اکڑ کے نہ اکڑتی ہے، جس طرح ٹہنی پر پھل آنے سے وہ جھک جاتی ہے اور نہ اکڑتی ہے، اسی طرح آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر اظہار تشکر کے ساتھ جھک جانا چاہیے۔ اور پھر آگے کی آیت ہے 38 ہے، 38 تو ہو گئی، 39 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ایک اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو دبی پڑی ہے، پھر جب ہم نے پانی اتارا اس پر تو وہ تازی ہوئی، ابھر گئی، اور بے شک ہم نے اس کو زندہ کیا، اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو بھی، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، الحمدللہ۔ اس کا ترجمہ، اس کی تشریح یہ ہے پیارے بچوں، زمین ہر سال خشک و بے جان پڑی رہتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے پانی برستا ہے تو زمین کی تہہ میں دبی ہوئی بے شمار جڑیں ایک جی اٹھتی ہیں اور زمین بھی سرسبز اور شاداب ہو جاتی۔ یہ سب کچھ ہم اپنی زندگی میں بار بار دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، اسی طرح وحی کی بارش بھیج کر مردہ دلوں کو بھی زندگی بخشتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے ہمارے مردہ دلوں میں جان آتی ہے، اور قیامت کے دن وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس کی عظیم الشان قدرت کے لیے سب باتیں آسان ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے کی آیت کا ترجمہ ہے 40 آیت ہے یہ، اور جو لوگ ٹیڑے چلتے ہیں ہماری باتوں میں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں وہ بہتر ہے، یا ایک جو آئے گا عمل سے قیامت کے دن، اور کیے جاؤ جو چاہو بے شک جو تم کرتے ہو۔ اور وہ دیکھتا ہے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے، جو لوگ ایمان والوں کو سمجھانے سے نہیں سمجھتے اور قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر سیدھے راستے پر نہیں آتے، کلام الہی کی آیتوں پر ناحق شہادت شبہات پیدا کرتے ہیں، ایسے نافرمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گمراہیوں سے واقف ہے، اور یہ بدبخت دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو دوزخ کے بارے میں تو بہت ہی سختی کے چیزیں ہیں، آپ لوگ سب سن چکے ہیں سورہ دخان میں، کہ دوزخ کا کھانا زخم کا درخت ہوگا اور وہ پیٹ میں جا کے تانبے کی طرح پگھلے گا، اور کہا جائے گا کہ پکڑو اس کو، دھکیلتے ہوئے دوزخ کے بیچ میں لے جاؤ، استغفر اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی کا سب سے کمتر عذاب یہ ہوگا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ اگلے گا۔ اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، زور کا دھماکہ ہوا، آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا یہ پتھر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا تھا، وہ ابھی ابھی اس گہرائی میں گرا، استغفر اللہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور آگے ہے، ارشاد ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ شخص اپنے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پاک مجلس کی برکت سے ہم سب کو پروردگار دوزخ کی آگ سے بچائیے اور ان راستوں پر چلائیے جو آپ کی جنت کی طرف جاتے ہیں۔ اور آگے کی آیت ہے 41 اور 42 ہے، جس کا ترجمہ ہے، نصیحت ہے جب آئی ان کے پاس، جو لوگ منکر ہوئے نصیحت سے جب آئی ان کے پاس، اور وہ کتاب نازل ہے، اس پر جھوٹ کا دخل نہیں، آگے سے نہ پیچھے سے، اتاری ہوئی ہے حکمت والے سب تعریفوں والے کی طرف سے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے، جو لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس کو کلام الہی نہیں مانتے ہیں، تو
تو ان کے محفلوں ان کے عقلوں میں خرابی ہے. قرآن شریف کے کمال میں تو کسی طرح کی کمی نہیں. وہ ایک باوقت باعزت کتاب ہے جس میں کسی پہلو سے بھی باطل اور جھوٹ راہ نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس لیے یہ کتاب علم و حکمت، حق و صداقت سے پر ہے. جس شخص کو اس میں باطل نظر آیا اس کی عقل میں کھوٹ ہے. ایک حدیث سنا دوں گی کہ ترمذی کی حدیث قرآن کی فضیلت کے بارے میں. ابن مسعود سے روایت ہے، فرمایا رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایک حروف قرآن کا پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے. پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ الف ایک حروف، لام ایک اور میم. الحمدللہ حدیث تو یہاں ختم ہوگی. اس طرح صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتے ہیں. نیکیوں کا دریا بہ رہا ہے اور ہم بے خبر ہیں. اور ابو داؤد کی حدیث ہے، جو شخص قرآن پڑھے اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی. وہ پوچھیں گے کہ انہیں کیوں پہنایا گیا؟ تو یہ تمہارے بچوں کو قرآن پڑھنے کا انعام ہے. الحمدللہ ہم کو چاہیے کہ دنیا کی رکاوٹوں کے باوجود اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھنا سکھائے. اور آگے کی آیت ہے، ایک 2 آیتیں ہیں بس. تجھے وہی کہتے ہیں جو کہہ چکے ہیں سب رسولوں سے تجھ سے پہلے، تیرے رب کے یہاں معافی ہے، سزا بھی ہے دردناک. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہو رہا ہے کہ یہ قریش تمہارے ساتھ گستاخیاں کر رہے ہیں، اسی طرح پہلے کے پیغمبروں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے شرارتی کی، ان لوگوں نے صبر کیا، اب اس طرح آپ بھی صبر کرو اور پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے رہو. اس سے یہ ہوگا کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور نافرمان دوزخ میں جائیں گے. اور یہ آیت نمبر 44 ہے. اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن اوپری زبان مطلب اجمی زبان کا تو کہتے تھے کہ اس کے باتیں کیوں نہ کھولی گئی. تو اور اوپری زبان مطلب اجمی زبان کی کتاب اور عربی لوگ، تو آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کی سوچ ہے اور روک کا دور کرنے والا ہے. یہاں پر 44 کی تشریح یہ ہے کہ قریش قرآن شریف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ غلط باتیں کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن کسی اجمی زبان میں ہوتا، اجمی، تو اس کا معجزہ ہونا زیادہ واضح ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہے لیکن زبان اجمی کہہ رہے ہیں. یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کو اجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ شیطان اس وقت یہ کہتے کہ یہ کتاب بھی کیا، یہ کہتے کہ کیا خوب ہے، رسول اور ان کی قوم تو عرب ہے اور قرآن اجمی زبان میں نازل ہو رہا ہے، بھلا کون سمجھیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ جن نافرمانوں کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ ہمیشہ قرآن شریف میں اعتراض کرتے ہیں. ہاں جو شخص نیک نیتی سے قرآن کا کمال معلوم کرنا چاہتا ہے وہ دیکھے کہ جو لوگ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید سراپا ہدایت ہے اور شفا ہے، اور ان کو عقیدے اور عمل کی گمراہیوں سے بچا کر سیدھے راستے پر لاتا ہے اور روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے شفا دیتا ہے. آج بھی ہر شخص کے لیے موقع ہے کہ ہم قرآن اپنے اوپر پڑھ کے دیکھیں. اور آگے ارشاد ہو رہا ہے، آخری آیت ہے یہ کہ جو یقین نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یہ قرآن تو ان کے حق میں اندھاپا ہے. ان کو پکارتے ہیں دور سے لیکن سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ ارشاد ہے کہ اگر ان لوگوں کو قرآن سنایا جا رہا ہے لیکن وہ ان کو سنتے نہیں، اس پر غور نہیں کرتے، ان کے کانوں میں خل ہے. یعنی ان کی مثال ایسی دی گئی کہ کسی شخص کو دور سے آواز دیتے ہیں لیکن آواز تو آتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ایک چرواہا آواز دیتا ہے تو بکریاں پورے الرٹ ہو جاتے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہے. تو پیارے بچوں اور پیاری بہنوں، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ بولنے والوں کو اور سننے والوں کو نیک عمل کی توفیق عطا کرے. یہاں میں اپنا رکوع مکمل کرتی ہوں. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.
جزاک اللہ خیر کثیرہ راحت باجی، ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت رکوع تھا اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا. یہ جو آیتیں آپ نے شروع کی تھی تو ایسے آیتیں کہ آدمی بار بار پڑھتا رہے اور اس کے اوپر تدبر کرتا رہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ ایک لمحے کا تدبر ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. ایک لمحے کی سوچنا، سوچ بچار کرنا، اللہ کی آیات کو دیکھنا، اور پھر کیونکہ وہ کلوزنس، وہ قرب، وہ یقین آپ کے دل میں آتا ہے، پھر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر راحت باجی. انشاءاللہ وہ اپنے نیکسٹ جو سیشن ہے ہمارے